بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ آل عمران کا خلاصہ تفسیر نمبر 5 پڑھیں گے۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، تو اس کا ترجمہ خلاصہ تفسیر یہ ہے، یہ قصے جو اوپر مذکور ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بوجہ اس کے کہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ ظاہری ان کے معلوم کرنے کا نہ تھا، منجملہ غیب کے خبروں کے ہیں جن کی وحی بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے ذریعے یعنی اس وحی کے ذریعے سے آپ یہ خبریں معلوم کر کے اوروں کو بتلاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ حضرت مریم علیہ السلام کے رکھنے میں اختلاف کر رہے تھے، جس کا فیصلہ آخر میں قرآن پر قرار پایا تھا، آپ ان لوگوں کے پاس نہ تھے، اس وقت موجود تھے جب کہ وہ قرآن کے طور پر اپنے قلموں کو پانی میں ڈالتے تھے اور صورت قرآن نکالنے کی قرار پائی تھی کہ جس کا قلم پانی کی حرکت کے خلاف الٹا بہ جاوے وہ مستحق سمجھا جاوے گا۔ سو قرآن سے غرض اس امر کا طے کرنا تھا کہ ان سب میں کون شخص حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت یعنی پرورش کرے۔ بس آپ نہ تو اس وقت موجود تھے اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جبکہ وہ لوگ قبل قرآن یعنی قرآن اندازی کرنے سے پہلے باہم اختلاف کر رہے تھے، جس کے رفع کی ضرورت کے لیے یہ قرآن قرار پایا، اور ان خبروں کے دریافت ہونے کے لیے دوسرے وسائط کا نہ ہونا بھی یقیناً معلوم ہے۔ بس ایسی حالت میں یہ غیبی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کہلائی۔ اب دیکھیے تو اگلی آیت کا ترجمہ خلاصہ تفسیر۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی جو اللہ کی جانب سے ہوگا، یعنی ایک بچہ پیدا ہونے کی جو بلا واسطہ باپ کے پیدا ہونے کے سبب کلمۃ اللہ کہلاوے گا، اس کا نام و لقب مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ ان کے یہ حالات ہوں گے کہ باآبرو ہوں گے خدا تعالیٰ کے نزدیک، دنیا میں بھی کہ ان کی نبوت عطا ہوگی اور آخرت میں بھی کہ اپنی امت کے مومنین کے باب میں مقبول و شفاعت ہوں گے۔ اور جیسے ان میں نبوت و شفاعت کی صفت ہوگی جس کا تعلق دوسرے سے بھی ہے، اسی طرح ذاتی کمال کے ساتھ بھی موصوف ہوں گے، منجملہ مقربین عند اللہ ہوں گے اور صاحب معجزہ بھی ہوں گے۔ آدمیوں سے دونوں حالت میں یکساں کلام کریں گے، گہوارے میں یعنی بالکل بچپن میں بھی اور بڑی عمر میں بھی دونوں کلاموں میں تفاوت نہ ہوگا، اور اعلیٰ درجے کے شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ معارف و مسائل نزول عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دلیل بڑی عمر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام معجزہ ہی ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی بتلائی ہے کہ وہ بچپن کے گہوارے میں جب کوئی بچہ کلام کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس حالت میں بھی کلام کریں گے، جیسا دوسری آیت میں مذکور ہے کہ جب لوگوں نے ابتدائی ولادت کے بعد حضرت مریم پر تہمت کی بنا پر لعن طعن کیا تو یہ نومولود بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے انی عبداللہ، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب وہ کہل یعنی ادھیڑ عمر کے ہوں گے اس وقت بھی لوگوں سے کلام کریں گے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بچپن کی حالت میں کلام کرنا تو ایک معجزہ اور نشانی تھی، اس کا ذکر تو اس جگہ کرنا مناسب ہے، مگر اندھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کرنا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان مومن کافر عالم جاہل کیا ہی کرتا ہے۔ یہاں اس کو بطور وصف خاص ذکر کرنے کے معنی ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا ایک جواب تو وہ ہے جو بیان القرآن کے خلاصہ تفسیر سے سمجھ میں آیا کہ مقصد اصل میں حالت بچپن ہی کے کلام کا بیان کرنا ہے، اس کے ساتھ بڑے عمر کے کلام کا ذکر اس غرض سے کیا گیا کہ ان کا بچپن کا کلام بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے بچہ ابتدا میں بولا کرتے ہیں، بلکہ عاقلانہ، عالمانہ، فصیح و بلیغ کلام ہوگا جیسے ادھیڑ عمر کے آدمی کیا کرتے ہیں۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے اور ان کی پوری تاریخ پر غور کیا جائے تو اس جگہ ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا تذکرہ اس مستقل عظیم فائدے کے لیے ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی اور قرآنی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ روایت سے یہ ثابت ہے کہ ان کو اٹھانے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 30-35 سال کے درمیان تھی، جو انفوان شباب کا زمانہ تھا۔ ادھیڑ عمر میں جس کو عربی میں کہل کہتے ہیں، وہ
वो इस दुनिया में उनकी हुई ही न थी, इसलिए अधेड़ उम्र में लोगों से कलाम जब भी हो सकता है जबकि वो फिर दुनिया में तशरीफ लाए। इसलिए जिस तरह उनका बचपन का कलाम मौजिज़ा था, इसी तरह अधेड़ उम्र का कलाम भी मौजिज़ा है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बोली, ए मेरे परवरदिगार, किस तरह होगा मेरे बच्चा, हालांकि मुझको किसी बशर ने सहबत के तौर पर हाथ नहीं लगाया और कोई बच्चा जायज़ तरीक़ से आदतन बदौन मर्द के पैदा नहीं होता, तो मालूम नहीं कि वैसे ही महज कुदरत खुदाबंदी से बच्चा होगा या मुझको निकाह का हुक्म किया जाएगा। अल्लाह ताला ने जवाब में फरिश्ते के वास्ते से फरमाया, ऐसे ही बिला मर्द के होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो चाहे पैदा कर देते हैं, यानी किसी चीज़ के पैदा होने के लिए सिर्फ उनका चाहना काफ़ी है, किसी वास्ता या सबब खास की उनको हाजत नहीं। और उनके चाहने का तरीका ये है कि जब किसी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं तो उसको कह देते हैं कि मौजूद हो जा, बस वो चीज़ मौजूद हो जाती है। बस जिस चीज़ को बिला असबाब दोसाइत मौजूद होने के कह दिया वो इसी तरह हो जाती है। जज़ाकिल्लाह।